اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے لے جایا جاوے گا، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سورہ انعام کی 23، 24، 25 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ انفال کی 23، 24، 25 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی۔ اوپر آپ نے یہ بات سنی، اور کل میں نے عرض کی تھی کہ بہت سارے کفار اور مشرکین ایسے ہیں جو ماننے کے ارادے سے نہیں سنتے اور ماننے کے ارادے سے نہیں دیکھتے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ وہ سنتے تو ہیں لیکن ماننے کے ارادے سے نہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن وہ ماننے کے ارادے سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی بھی توفیق دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی بھی توفیق نہیں، ماننے کی بھی توفیق نہیں دی۔ ماننے کے ارادے سے وہ سنتے نہیں، ماننے کے ارادے سے وہ دیکھتے نہیں۔ شاید یہاں پر کسی کو اشکال پیدا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ماننے والے نہیں، ماننے کے ارادے سے سنتے نہیں، ماننے کے ارادے سے وہ دیکھتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ہر انسان کو کچھ مجبور بھی بنایا ہے، انسان کو اللہ نے کچھ مجبور بھی بنایا ہے اور کچھ مختار بھی بنایا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کو بیٹھنے کی طاقت کیا، آپ بیٹھے، آپ اٹھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، کچھ دیکھنے کی بھی طاقت ہے، سننے کی بھی طاقت ہے، چلنے کی بھی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس کے سامنے رسول کو بھیج کر، کتاب کو بھیج کر ان کے سامنے حق و باطل پیش کر دیا۔ اب اس کو اختیار ہے، مانے نہ مانے اس کا قصور ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماننے کا اختیار تھا، اس نے مانا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے وہ کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور خدا ہے نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کو میں نہیں مانتا، اور میں اپنی طاقت رکھتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم ایک پیر اٹھاؤ، دوسرے ایک پیر اٹھایا، دوسرا پیر اٹھاؤ، دوسرے کہا دوسرا پیر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں اور کچھ مجبور بھی بنایا ہے۔ ایک پیر اٹھانے کی تم کو طاقت ہے، ایک پیر اٹھانے کا تم کو اختیار ہے، دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں ہے، اٹھا ہی نہیں سکتے تم، اور اٹھائے بھی تو گر جاتے تم۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بھی دے رکھا ہے، کچھ مجبور بھی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو سننے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ماننے والے نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی بھی توفیق نہیں دی۔ تو اس کے اندر جب بھلائی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور بنا دیا۔ دیکھیں سب سے بہترین جواب جو اللہ نے مجھ کو اس وقت میرے ذہن میں ڈالا، یہ سب تقدیر کی بات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تقدیر کی بات ہے۔ کس کو ماننا، کس کو نہیں ماننا، کس کو ذلیل کرنا، کس کو عزت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ سب مقدرات کی بات ہے۔ مقدرات میں کسی کو اندر پڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مختار کن ہے، خالق و مالک ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے اور جس کو چاہے ایمان سے محروم کر دے۔ اللہ چاہے تو نبی کے باپ کو محروم کر دے، اللہ چاہے تو نبی کے چاچا کو محروم کر دے، اللہ چاہے تو نبی کی بیویوں کو محروم کر دے۔ یہ سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت ہے، اس میں ہم سب کو پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کو اللہ اور اس کے رسول دعوت دیں یعنی بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقام کے صحابی ہیں، سید القراء اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قاریوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مشغول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو چونکہ وہ نماز کے اندر تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز توڑ کر کے کیسا جاؤں۔ ان کو مسئلہ اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور یہ مسئلہ سامنے آیا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور نماز پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بلایا، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز کے اندر مشغول تھا، میں نے سوچا نماز مکمل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خدا کا کلام نہیں سنا؟ اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب کسی چیز کی دعوت دیں یعنی دین، یعنی جب بلائیں تو تم حاضر ہو جایا کرو۔ تم نے یہ کلام نہیں سنا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسی میں غلطی نہیں کروں گا، آپ جب بلائیں گے جس حال میں بھی میں ہوں گا اسی حال میں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب یہاں فقہا کا بڑا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ اگر نماز کی حالت میں چلے جاتے تو کیا نماز فاسد ہو جاتی یا نماز فاسد نہیں ہوتی؟ کیونکہ چلنے اڑنے سے، بات کرنے سے، سلام کرنے سے، سلام کا جواب دینے سے ان حالات میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز کی حالت میں چلے جاتے تو نماز فاسد ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو چلے جانا تھا، نماز فاسد نہیں ہوتی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی تھی، بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہوتی تھی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کام حکمت سے دیکھیے پورا ہے۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ اگر چلے جاتے تو نماز فاسد ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایک دیکھیے شریعت کے مسائل کا ایک باب کھل گیا۔ بعض علماء نے کہا نماز فاسد ہو جاتی، بعض نے کہا نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے ایک چیز ہے، لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تم کو جب بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ زندگی کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا تم کو حیات دائمی کی طرف بلایا، تو یہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ زندگی سے مراد اس کے بارے میں علماء مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ لما یحییکم، زندگی تم کو عطا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تو تم کو چلے جانا تھا، تو یہاں زندگی سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین کے بہت سارے اقوال بیان کیے گئے کہ یہاں ایک زندگی، دائمی زندگی سے مراد ایک تو
بعض مفسرین کہتے ہیں ایمان مراد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے قرآن مراد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے جہاد مراد ہے۔ ایمان مراد یہ مومن کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ایماندار کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں سے تشبیہ دی ہے، اور کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایمان والا زندہ ہے، ایمان والوں سے دنیا باقی ہے۔ ایمان والا اگر ہے تو ایمان والوں کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے، ایمان والا نہیں تو دنیا بھی باقی نہیں۔ جب تک ایمان والا دنیا کے اندر رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، جب تک دنیا باقی ہے، اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، بھسم کر دیں گے، سورج کو، چاند کو، آسمان کو، زمین کو، سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو اس سے مراد کیا؟ ایمان ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن مراد ہے۔ قرآن جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، زندگی گزارنے کا اللہ نے قرآن کے اندر ضابطہ بیان کیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جہاد ہے، جہاد اس امت مسلمہ کا فخر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جہاد کا عمل باقی رہے گا، قیامت تک جہاد کا عمل باقی رہے گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاد ہوتا رہے گا۔ مجموعی اعتبار سے مسلمان جہاد نہیں کریں گے، لیکن انفرادی طور پر کہیں نہ کہیں جہاد کا عمل باقی رہے گا۔ اور مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آج بھی دنیا کے بہت سارے ایسے خطے ہیں، بہت سارے ایسے گوشے ہیں جہاں پر جہاد کا عمل جاری ہے۔ کون جہاد کر رہا میں نہیں بتاؤں گا، میں اگر بتاؤں گا شاید ہو سکتا ہے کہ میری گرفت ہو جائے۔ خود آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے ممالک کے اندر، دنیا کے بہت سارے گوشوں میں اور بہت ساری جگہوں پر جہاد کا عمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جہاد کا عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔